بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ اس سے اکثر قرض لے لیا کرتے اور جب کہیں سے کوئی ایسا نذرانہ مل جاتا جس کو حلال سمجھ کر آپ قبول کر لیتے تو اس کا قرض ادا کر دیتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ قرض کسی سے بھی نہیں لینا چاہیے اور کوئی بھی نذر قبول نہ کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ اس کے بعد واقعی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے روزانہ آپ کی جائے نماز کے کونے کے نیچے سے ایک اتنی بڑی روٹی نکلتی جو پورے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد بنی نے سوچا کہ شاید خواجہ صاحب مجھ سے نالاں ہو گئے ہیں جو قرض لینے نہیں آتے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تب یہ بات معلوم ہوئی اور اسی روز سے لوگوں نے آپ کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ کاک کے معنی روغنی روٹی کے ہیں۔ یہ لفظ کاکی کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔ حضرت مولانا دین رحمت اللہ علیہ بھیروی کے ہاں ایک جن قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ جن آیا تو جاتے ہوئے 2 روپے ریزگاری کی شکل میں بطور ہدیہ دے گیا۔ آپ نے وہ ریزگاری سنبھال کر رکھ لی۔ دوسرے روز ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگی کہ حضرت میں تو لٹ گئی۔ آپ کے استفسار پر اس نے عرض کیا کہ میں نے محنت و مشقت کر کے بمشکل 2 روپے جمع کیے تھے، وہ میں نے ایک مٹی کے پیالے میں رکھے ہوئے تھے، مگر وہ رقم آج غائب ہے۔ میں حیران ہوں کہ تالا ٹوٹے بغیر وہ رقم جو ریزگاری کی شکل میں تھی غائب کیسے ہو گئی۔ بوڑھی عورت کی اس بات پر آپ سمجھ گئے کہ یہ کام ان کے شاگرد کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکا۔ وہی اس بوڑھی عورت کے 2 روپے چرا کر بطور ہدیہ دے گیا ہے۔ اس پر آپ نے اس عورت سے فرمایا، تم جاؤ مائی، اللہ رحم کرے گا، تمہاری رقم تجھے واپس اسی پیالے میں رکھی مل جائے گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ اس کے بعد جب وہ جن آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، تو اچھا شاگرد ہے، تجھ جیسے چور جن پر تعلیم دین کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو نے مجھے جو ہدیہ دیا ہے وہ بھی چوری کے مال کا؟ بھلا میں نے تم سے کب کسی ہدیے کا مطالبہ کیا تھا؟ جا رقم لے کر جا اور جہاں سے تو نے اسے اٹھا کر لایا ہے وہیں رکھ آ، اور آئندہ میرے پاس پڑھنے بھی نہ آنا۔ چنانچہ اس پر جن نے وہ رقم لی اور بڑھیا کے پیالے میں جا رکھی۔ دوسرے روز بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور دعائیں دیتی ہوئی بولی کہ حضرت آپ کی زبان بڑی برکت والی ہے، وہ رقم مجھے پیالہ میں پڑی مل گئی ہے۔ اس عورت کے بعد وہ جن حاضر ہوا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ اس قسم کا کام کبھی نہیں کرے گا۔ جن کی توبہ اور معافی پر آپ نے اسے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک عمل سے اللہ پاک کسی کی زندگی بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔